الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہماری اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. بات چل رہی تھی قرآن مجید کی اس آیت کے ماتحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو لوگ ایمان لائے، اس پر ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی، اللہ کے نبی کی عزت کی، اور پھر وَنَصَرُوهُ اور اللہ کے نبی کی مدد کی. تو وَنَصَرُوهُ کے اوپر بات چل رہی تھی اور اس میں عرض یہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کام تو خود کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں بھی اپنے کام خود کر لیتے تھے اور باہر بھی ہوتے تھے تو اپنے کام خود کر لیتے تھے. حتیٰ کہ اگر سواری کے اوپر سے اگر کوڑا نیچے پڑ جاتا تھا، گر جاتا تھا تو خود اٹھاتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے، سواری سے آپ خود اتر جاتے تھے. تواضع، ان کے ساری عاجزی کا یہ عالم تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا. لیکن جو نصرو کہا گیا تو مفسرین فرماتے ہیں علماء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں، اور وہ بوجھ جو آپ کے اوپر آنے والا ہے اس بوجھ کو آپ دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں گے، لیکن ایک عمر، ایک زندگی آپ کو ملی تھی، اور اس کے بعد
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن اور اس کام کو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پورے عالم کے اندر نافذ کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ایک مشن دیا گیا۔ تو اس میں وہ لوگ تعاون کرنے والے، وہ مدد کرے اللہ کے نبی کی۔ چنانچہ یہ دین، یہ امت، یہ نبی، یہ پیغام قرآن، یہ سب قیامت تک ہے۔ تو اب قیامت تک جو بھی انسان، مرد عورت، جو بھی آئے گا دنیا کے اندر، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ نے بوجھ ڈالا باری برکم، اس بوجھ کو اٹھانا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اور اس میں کوشش کرنا ہے، اس میں محنت کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وغیرہ، ولتکن منکم امۃ ومن احسن قولا ممن دعا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معه، بس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے نبی کی توقیر و تعظیم کی، ان کی نصرت کی، اور جو ان پر اتارا گیا نور، روشنی، لائٹ، یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کرتے ہیں، قرآن مجید کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر اتارا ہے۔ 23 سال میں قرآن مجید اترا، آہستہ آہستہ اللہ نے اتارا، جب جب ضرورت پڑی اس طرح اللہ نے اتارا، لیکن بہت بڑا بوجھ اللہ کے نبی کے اوپر، اتنا بڑا بوجھ کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر اتارتے تو لرأیتہ، تم دیکھتے، کیا دیکھتے؟ کہ پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے جب پہنچے پہاڑ کے اوپر، جبل طور کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، تم مجھے تورات تو دے رہے ہو، آپ کی کتاب، آپ کا کلام، اس لیے کہ قرآن، زبور، انجیل، تورات، یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں، اور سب میں نور اور روشنی اور ہدایت ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہدایت اور نور تورات کے اندر بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اللہ، تم مجھے، آپ اپنی کتاب مجھے دے رہے ہیں تورات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھوں۔ بات چیت تو ہوتی رہتی ہماری پردے کے پیچھے، آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، تو کہاں ہم بات چیت کرتے ہیں پردے کے پیچھے، لیکن نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کی زیارت کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ موسیٰ، یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس تجلی کو پہاڑ برداشت کر لے تو شاید تو میری زیارت کر سکے۔ پہاڑ تجھ سے زیادہ مضبوط ہے، اور تم اس پہاڑی کے اوپر دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی جب پہاڑ کے اوپر اتاری تو فخر موسیٰ صعیقا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر تجلی نہ دیکھ سکے اور خود بے ہوش ہو گئے، گر پڑے. اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، زیارت نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقت والا ہے، ان کی صفات بھی بڑی طاقت والی. تو قرآن اللہ کا کلام، تو کلام ایک ایسی صفت ہے اللہ کی کہ اللہ بولتا ہے، لیکن ہمارے بولنے کی طرح نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت پہاڑ برداشت نہیں کر سکی، تو قرآن مجید اتنی بڑی 30 پاروں کے اندر، جس میں 6666 آیتیں اور 540 رکوعات اور 114 سورتیں، ایک سینہ، اور وہ سینہ ایک انسان کا سینہ جس کی عمر 40 سال کی ہے، جوان ہے آپ علیہ السلام، اور 63 سال کی عمر 23 سال تک زندہ رہے. مختلف ادوار کے اندر، مختلف وقتوں کے اندر قرآن آتا رہا، اور اللہ کے نبی اسے برداشت کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا سینہ تھا، یہ اللہ کے نبی کا جسم تھا، یہ اللہ کے نبی کی باڈی تھی کہ جو برداشت کر رہی ہے اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو. تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ کے نبی پر اللہ نے قرآن اتارا، اور یہ قرآن یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے. ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب، اور قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ دیکھ کر ہاتھ میں لینا یہ بھی ثواب. لیکن قرآن سے آج ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں ایک قرآن، اور قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا. اور اللہ اس میں کہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام، لیکن نہ اس کو پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی فکر کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں، اگر ایک کاؤنسل سے اور ایک جاب سینٹر میں سے اور ایک HM ریونیو سے خط آ جائے، اور میرے جیسا آدمی ان پڑھ انگلش نہیں جانتا ہو، تو پورا دن بے چین رہے گا جب تک کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے. NHS سے لیٹر آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہے اس میں مجھے نہیں معلوم، اور وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اس کا مضمون سمجھائے، تو بے چین ہے. میری بینیفٹ بڑھی ہے، گھٹی ہے، بینیفٹ والے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو چین نہیں پڑتی. لیکن اللہ کا کلام میرے اور آپ کے درمیان میں، کسی کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، 30 سال ہے، قرآن مجید ہمارے درمیان میں اس اتنے سال سے موجود ہے. لیکن 80 سال کے بوڑھے کو پوچھو کبھی قرآن کھول کر تم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ نہ، I have no time. 50 سال کے آدمی کو پوچھو، 60 سال کے آدمی کو پوچھو، عورتوں کو پوچھو، مردوں کو پوچھو، نوجوانوں کو پوچھو، بچوں کو پوچھو، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے. ہاں، سب کے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، سب کے پاس یوٹیوب، ٹی وی، فٹ بال، سب کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے. ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہیں، انگریزوں نے بند کر دیا، اور پھر جب وہاں سے وہ چھوٹے ہیں، ان کو رہا کیا، تو علماء کا ایک بہت بڑا مجمع ریلوے اسٹیشن پہ، ٹرین اسٹیشن پہ حضرت کا استقبال کے لیے گئے، پہنچے سب، اور جب
حضرت باہر نکلے، ملاقات مسافہ ہوا تو بزرگوں نے کہا کہ حضرت آپ مالٹا کی جیل کی تنہائی میں کئی سال رہے. مالٹا یورپ میں آیا ہے، وہاں بند کر دیا تھا، تو آپ نے جیل کی تنہائی میں آپ نے کیا سیکھا؟ وہ اللہ کا بندہ، وہ مرد مجاہد جیل میں بیٹھ کر اس نے قرآن کی تفصیل لکھ دی. قرآن کی تفصیل لکھ دی. تو حضرت سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، ہمیں کچھ بتائیے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جیل کی تنہائی میں امت اور مسلمانوں کی پستی کے بارے میں بہت سوچا، بہت غور کیا. یہ فکر رکھنے والے تھے، ہم تو فکر کہاں رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے اولاد کی فکر نہیں ہے تو دوسروں کی کہاں فکر ہوگی؟ ہمیں اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، ہمارے بھائی بہن ماں باپ کی فکر نہیں ہے، تب امت کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ امت جائے جہنم میں، امت جائے، مرتی ہے مرتی رہے. ہر آدمی اپنا خود کا پہلے سوچتا ہے، بعد میں دوسروں کا سوچتا ہے. اور ماں باپ اولاد کو بھی کہتی ہے خود پہلے اپنا سوچو، رشتہ داروں کا بعد میں سوچو، دوسری بات بعد میں کرو. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تنہائی میں غور کیا تو مجھے امت کی پستی اور ذلتی کی دو وجہ میرے سامنے آئی. نمبر ایک وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، لڑائی، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاء یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین. یہاں جو شفا کا لفظ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے. تو جسمانی شفا نہیں، جسمانی شفا بھی ہے، لیکن روحانی شفا وہ کیا؟ کہا حسد، غیبت، چغل خوری، حب جاہ، حب مال، حب شہرت، یہ ساری جو بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ روگ، اس کے لیے قرآن شفا ہے. اگر آپ قرآن پڑھو گے تو جب قرآن آدمی پڑھے گا تو آٹومیٹک اس کو شفا حاصل ہوگی. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلے آپس میں اختلاف مسلمانوں کا. آج ہمارے گھر گھر میں اختلاف ہے. باپ کا اولاد کے ساتھ نہیں بن رہا ہے، ماں کا بیٹی کے ساتھ نہیں، بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں، بھائی کا بہن کے ساتھ نہیں، بہنوئی کے ساتھ نہیں، نانا اور نانی کا نواسوں کے ساتھ نہیں، پوتے پوتیوں کا دادا کے ساتھ نہیں، چچا کا بھتیجوں کے ساتھ نہیں، ماموں کا بانجوں کے ساتھ نہیں، بانجوں کا ماموں کے ساتھ نہیں. گھر میں، اڑوس پڑوس میں، سب کے ساتھ اختلاف ہے، سب کے ساتھ لڑائی ہے، سب کے ساتھ جھگڑا ہے. تو ایک تو کہا یہ، اور دوسرا کیا کہ قرآن مجید کو چھوڑنا. قرآن مجید سے دوری امت کی پستی کا ریزن ہے. اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو اونچی اور بلند کریں گے، اسے کامیابی دیں گے، اور ایک قوم کو پست اور ذلیل کریں گے. آج ہم ذلیل ہیں قرآن کو چھوڑ کر. تو میرے بھائیو، قرآن کی آیت فالذین بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور تو اس کے اوپر اتارا گیا نبی کے اوپر، اس کی اتباع کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. آج ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں، شاید تبلیغ والوں کو برا لگے گا کہ فضائل قرآن اور فضائل نماز اور فضائل اعمال حضرت شیخ کی ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تعلیم، ہر مسجد میں. لیکن حضرت شیخ نے فضائل قرآن اس لیے لکھا ہے تاکہ قرآن کے فضائل سن کر آدمی قرآن پڑھے.
فضائل تبلیغ اس لیے لکھا کہ تبلیغ کے فضائل سن کر تبلیغ میں جائے. نماز اس لیے لکھی تاکہ نماز کی فضیلت سن کر آدمی نماز پڑھے. یہ نہیں کہ اس کی خالی تعلیم کرتا رہے. لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں, تعلیم میں سنتے لیکن قرآن نہیں پڑھتے. تو ہمارے بزرگوں نے بہت کام کیا, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کیا. تو میرے بھائیو, آج کے پروگرام میں ہمیں 2 بات لے کر جانا ہے. نمبر 1 وہی شیخ الہند کی بات اور قرآن کی آیت. پہلے قرآن کی آیت پھر اس بزرگ کی بات. وہ کیا کہ قرآن کو ہمیں پکڑنا ہے, قرآن کو. اور پکڑیں گے کیسے؟ تو ہماری مسجد کے اندر وینسڈے کو اردو میں درس قرآن ہوتا ہے اور سیٹرڈے کو انگلش میں درس قرآن ہوتا ہے. تو درس قرآن کے حلقے میں بیٹھو, کوئی بیٹھتا نہیں, اس میں بیٹھو. ہر مسجد کے اندر ہوتا ہے, اس میں بیٹھو تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے. اور سیکنڈلی اللہ کے نبی کے اوپر اتارا گیا قرآن, اس کی عظمت اپنے دلوں میں رکھو کہ یہ قرآن یہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اور آپس میں اختلاف سے دور رہو. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.